نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر قوم مغرق خيدي ساحل عسكرنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام تھوڑا جا آواز کم ہے ذرا ٹھیک نہ ہو معمولی میں ایسا کرنا دوسری بار سے بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین نہایت ہی واجب الاحترام برادر مکرم پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید محمد عارف سلطان صاحب معتزلہ حلالی دامن برکات مولالیہ نہایت ہی واجب الاحترام دیگر ذی وقار مہمانان گرامی معزز سامعین عزیز دوستوں واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں معزز سامعین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال میں چند الفاظ تلاوت کیتے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں خالق کائنات حق کہن دی توفیق عطا فرمائے تانوں اور مینوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں خالق کائنات اس محفل پاک نو قبول و منظور فرمائے اس تو بعد میرے واسطے تواڈے واسطے بالخصوص میزبانہ اور انہوں دے معاونین واسطے دین و دنیا وچ برکت دا سبب اور آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین حضرات گرامی تقاریر کا سلسلہ ہمارا اپنا شہر ہے اسی میں رہتے ہیں ہر جمعہ بیان ہوتا ہے یہ موضوع باندھ کر اس پہ جو اعتراضات اور ان کے جو جوابات میرے خیال میں وہ اشد ضروری ہوتے ہیں تاکہ روٹین دی آوازاں تے سنی گئے نے نا یہ خاص اہتمام دا مطلب ہوتا ہے کہ موضوع بھی ذرا تھوڑا جہا خاص بن جائے تاکہ مسئلہ جڑا ہے نا وہ کسی بندے دے ذہن نشین ہو جائے شعر و شاعری ذوق ضرور ہے مگر نہ تے وہ مسلک دی تبلیغ ہے نہ ہی وہ کوئی دلیل دی ہے شعر و شاعری صرف ذوق ہے مذہب ساڈا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ شعر کوئی دلیل ہوئے یا شعر کوئی تقریر ہے یہ نہیں گل تقریر وہ ہوتی ہے جڑا اللہ دا قرآن ہوئے نبی دی فرمان یہ بات یاد رکھو شعر و شاعری چونکہ ساڈے کافی اہمیت اختیار کر گئی ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اہمیت رہ ہی شعر و شاعری نو گئی ہے باقی دلائل والا کم تھے تقریباً مک ہی گیا ہے جبکہ مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ذوق لینے والے لوگ بھی بعد میں جا کر جب سوچتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بنا ہے واقعی شعر و شاعری کوئی تقریر تو نہیں نا تقریر تو وہی ہے جو اللہ کا قرآن ہو فرمان مصطفیٰ ہو تو وہ آدمی بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا میں شعر و شاعری کو پسند کروں
یا واقعی اللہ کے قرآن کو کوئی اہمیت یا حدیث کو اہمیت دوں، تو یقیناً وہ شعر و شاعری کا ذوق پورا کرنے کے بعد جب سنجیدگی سے سوچتا ہے نا تو وہ قرآن اور حدیث کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل سنت خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو ہم تو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ شعر و شاعری جو ہے نا، آپ کے دلیل تو یہ ہے، ہمارا یہ قرآن دلیل ہے، تو اس کا رزلٹ کبھی بھی ہمارے حق میں نہیں نکلتا، اس کا رزلٹ بدعقیدہ کے حق میں نکلتا ہے، اور وہ آدمی ہمارا جو ہے نا وہ یا تو بدل جاتا ہے یا پلپلا ہو جاتا ہے، اور بعد کہنے ہیں جی ساڈے سنی بچ جاتے ہیں، وہ نہ چکو ساڈے سنی بدل دے جاتے نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں ان کو اپنے مذہب سے رغبت یا رجوع کم ہے، مگر یہ ہم میں بھی ایک کمی ہے کہ ہم شعر و شاعری پہ گزارا کرتے ہیں، ہم اپنے مسلک کے دلائل پیش نہیں کرتے، جبکہ ہمارا مسلک اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، حدیث رسول ہے۔ علماء کرام کا ایک وقار ہوتا ہے، تشریح رکھیے۔ تو عرض کر رہا ہوں اس لیے اس کا رزلٹ ہمارے حق میں نہیں ہوتا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دیکھو جی وہ فلانا بندہ چنگا بھلا سی، وہ بھی فلانا بدل گیا جی، بھائی بدلنا تو انہوں ہے، اسی انہوں کو نہ قرآن دسیا نہ انہیں وقتی طور پہ آگا جی کوئی شعر سناؤ سانو، اس نے بھی شعر سنایا، اور جب مقابلے میں گئے تو اس نے قرآن پیش کیا ہے کہ بھائی اس نے جب احساس دلایا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، شعر و شاعری کیا ہے، کہ یہ دیکھو قرآن تو یہ کیا ہے، قرآن ٹھیک ہے یا شعر، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، حضور کا فرمان ٹھیک ہے، تو رزلٹ اہل سنت کے خلاف ہو جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن حدیث سے تعلق ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے، اگر آپ اپنی کتابوں کو پڑھے، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی مسئلے میں بھی وہ اپنا مذہب قرآن سے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر میری بات کا جواب ہے تو جہاں چاہو چلاؤ، 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا، اپنا مذہب قرآن سے کوئی پیش کرے، صرف اہل سنت کے کوئی ماں کا مذہب، ماں کا نام مذہب قرآن سے پیش نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے تاریخ سے اپنا مذہب پیش کیا ہے، جبکہ تاریخ کوئی مستند بات نہیں، کچھ لوگوں نے ابہام ہے جہاں سے پیش کیا ہے، یہ سب باطل گم فرقے ہیں، ایک مسل کے حق اہل سنت و جماعت ہے، جس سے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو میں نے بھی بنیاد، میرا خیال ہے کہ واضح تو ہوتی رہتی ہیں، تو آج ایک چند مسائل پیش کیے جائیں، بعد میں تھوڑا سا میلاد بھی پڑھا جائے گا۔ تو عرض کرتا ہوں، میں نے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، سادے الفاظ میں بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وکتاب مبین، اور کتاب روشن۔ بات قابل غور ہے، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ مولوی ثناء اللہ امرسری اپنی تصنیف میں لکھتا ہے کہ اس نور سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ نور جس کو کہا گیا ہے یہ مدینے کے تاجدار ہے۔ اور بالاتفاق دیوبندی حضرات ہیں، ان کی تفسیروں میں بھی نور سے مراد حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی جاہل مولوی بظاہر تو نہیں مانتا، مگر ہم ان جن کتابوں کا نام لے رہے ہیں، فقیر دکھانے کے لیے تیار ہے کہ اس نور سے مراد حضور کی ذات ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، کہ نور سے مراد امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ میرا نور ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا۔ اس پہ میں حدیث پیش کرتا ہوں، میرے پاس حدیث کتاب موجود ہے،
مواہب الدنیا شریف میرے کتب خانے میں موجود ہے، جس کا جی چاہے ابھی تشریف لے چلے، میں ابھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر صبح کو آئے تو صبح کو دکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر شام کو آئے تو شام کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے شہر میں ہے، جب چاہو کوئی آدمی 2 4 10 آدمی مل کے آ جاؤ، اگر نہ دکھاؤں تو مسجد میں بیٹھ کے جو بندہ جھوٹ بولے وہاں بازار میں کھڑا ہو کر جھوٹ بولے تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اگر وہ 10 بندوں میں بولے تو اس سے بڑا لعنتی ہے، اگر مسجد میں بیٹھ کر بولے تو اس سے بڑا لعنتی ہے، پھر ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بولے تو اس سے بڑا لعنتی ہے، اگر بات سچی ہو جو نہ مانے وہ سب سے بڑا لعنتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے نا، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، تشریف لائیے۔ 10 آدمی مل کے میرے پاس آئے، میں حدیث دکھاتا ہوں۔ مواہب الدنیا شریف علامہ درقانی نے لکھا ہے کہ فرمایا حضور کا علامہ درقانی نے درج کیا ہے حدیث، بات قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جابر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں، ایک سوال ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، کہ جابر ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور کہاں سے پیدا فرمایا؟ من نور ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ میں نے جو کتاب نورانیت مصطفیٰ لکھی ہے نا، اس پہ میں نے فرنٹ پیج پہ فرسٹ پیج پہ میں نے یہ حدیث درج کی ہے اور ساتھ حوالہ بھی درج کیا ہے، اس لیے کہ جس کو شک ہوتا کہ یہ حدیث عام ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث کہیں نہیں ملتی، یہ حدیث ہے ہی نہیں، کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، میں نے اس لیے وہاں لکھی ہے کہ جو پڑھے اسے پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہے کہ حدیث ہے ہی نہیں، ہم دکھاتے ہیں، جس کا جی چاہے ہمارے پاس آئے ہم حدیث دکھاتے ہیں۔ تو مرض کر رہا تھا، فرمایا کہ جابر ہر چیز سے پہلے، دوسری کتاب بھی پیش کر دوں جس میں لکھی ہے، دوسری کتاب بھی پیش، مولوی اشرف علی تھانوی، موترس کا سردار مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الدین میں اس کا حوالہ دیا ہے، یہی حدیث درج کی ہے، اور پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں اس نے بھی یہ حدیث درج کی ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو فقیر دکھانے کے لیے تیار ہے، مجرم میرے پاس نشر الدین بھی ہے، تشریف لائیے، فقیر وہاں سے بھی دکھا دے گا۔ تو اب حدیث اگر ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا، اگر کہا جائے حدیث نہیں تو چلو علامہ درقانی کی بات تو چلے اپنی جگہ رہی، پھر مولوی اشرف علی تھانوی کو جہنمی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ سیدھا جہنمی ہے، دنیا میں اگر جہنمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، جس کا مطلب یہ نکلا اگر حدیث نہیں تو مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ درج کر کے تو خود کو جہنمی بنایا؟ نہیں، ہم کہیں گے چلو جیسا بھی غلط تھا، انگریز سے پیسے لینے والا تھا اور بھی جو کچھ تھا، جو اس کی گول گردن پہ ہمیں کوئی تعلق نہیں، یہ حدیث اس نے صحیح درج کی ہے۔ نشر الدین میں ذمہ دار آدمی تھا، کم از کم حدیث اپنی طرف سے کر کے پیش نہیں کرے گا، انہیں یقیناً وہ درج کی ہے اور نشر الدین میں درج ہے، جس کا جی چاہے ہمارے پاس آئے، ہم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سامعین حضرات توجہ فرمائیے، حدیث 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، مواہب الدنیا شریف کی بھی شریف کا بھی حوالہ دیا ہے اور نشر الدین کا بھی، جس کا جی چاہے دونوں میرے پاس ہیں، صبح دیکھ لے، آپ دیکھ لے، جب جی چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، جابر ہر چیز سے پہلے خالق کائنات نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کہاں سے پیدا فرمایا؟ من نور ہی، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ، یہ آیا کہاں سے ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور کیا آیا ہے؟ من اللہ نور، یہ اللہ کا نور آیا ہے۔ جب قرآن بھی کہتا ہے نور آیا ہے، حضور بھی فرماتے ہیں کہ اپنے نور سے پیدا فرمایا، تو اس کے بعد اگر انکار کرے گا تو معلوم ہوا اس کا عقیدہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے، وہ دین میں من مانی کرتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ایمان رکھتا تو امام الانبیاء کو ڈھونڈے کو سید عارف سلطان شاہ صاحب
سید زادے ہیں، آگے سادات نسلی سید ہوئے تے سارے محترم ہوتے ہیں۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، عرض کر رہا فرمایا بادر قابل غور ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا یا جابر قبل الاشیاء، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء، جابر ہر چیز سے پہلے، اس وقت نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نباتات جمادات حیوانات نہ جن نہ انسان، کوئی چیز نہیں تھی اس وقت خالق کائنات نے قبل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے، ہر چیز سے یہاں بھی ایک حدیث روح بیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک حدیث درج کی ہے، فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین کی کو فرمایا امام الانبیاء نے کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ بعد میں یہ لکھا ہے کہ وہ 70,000 سال کے بعد چمکتا اور 70,000 سال چمکتا رہتا اور پھر گم ہو جاتا، چھپ جاتا اور 70,000 سال چھپا ہوا رہتا۔ یہ بات قابل غور ہے، 70,000 سال وہ چمکتا اور 70,000 سال گم رہتا، چھپا رہتا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ رول جو میں نے ساتھ اس کے اضافت کی ہے نا، یہ رول بیان میں شاید نہ ہو، یہ میں نے اور کتاب جو اس کا حوالہ فقیر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ تو عرض کر رہا ہو کہ 70، تو اب کیلکولیٹر آپ کریں کتنی مدت، 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد۔ اور جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، جبریل رب العزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور چمک رہا تھا۔ عزت ربی انا ذالک الکوکب، وہ جبریل رب العزت کی قسم وہ ستارہ میں چمک رہا تھا تو وہ میرا نور تھا جو چمک رہا تھا۔ اب ستارہ پہلے ہے یا وہ حجاب پہلے ہے یا دیکھنے والا کب کا ہے، اگر اس بات میں پڑ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، مگر یہ قبل الاشیاء کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کائنات کی ہر چیز سے پہلے، جبریل سے پہلے نباتات جمادات جن انسان فرشتے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا۔ اور بات قابل غور ہے قبل الاشیاء نور النبی کا، جابر ہر چیز سے پہلے خالق کائنات نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب کہاں سے پیدا فرمایا؟ فرمایا نور النبی کا من نور ہی، اس نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس نور کو اپنے بولو اس نور کو اپنے نور سے پیدا کیا گیا۔ یہاں کچھ لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں الفاظ حدیث کے، یعنی لوگوں کو سادہ لوگ جو ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ اگر حضور علیہ السلام اللہ کے نور سے نور ہے تو پھر اس کا مطلب کہ حضور اللہ کے نور کا حصہ ہے، جو اللہ کے نور کا حصہ بنے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کیسی غلط بیانی کر رہے ہو، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ یا ٹکڑا جس کے حصے یا ٹکڑے ہو جائیں وہ اللہ نہیں، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس کے نہ حصے نہ بکھرے نہ ٹکڑے، نہ اس کے نور کے حصے اور ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں سوال کروں گا کہ اگر تم حضور کے نور کے بعد یہ کہتے ہو کہ حضور کے نور کے ٹکڑے اللہ کے نور کے حصے اور ٹکڑے ہو گئے معاذ اللہ، تو پھر میں حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث نہ ہو چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، مسجد میں بیٹھ کر خطیب جھوٹ بولے تو زبان کاٹو، اگر بات سچی ہو تو ڈوب مرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، فرمایا جبریل اللہ کے نور سے، اسرافیل اللہ کے نور سے، اسرائیل اللہ کے، اسرافیل اللہ کے نور سے، میکائیل اللہ کے نور سے، اسرافیل اللہ کے نور سے، 10 20 50 100 2000 4000 20000 2 لاکھ 10 لاکھ 2 ارب کروڑ 10 کروڑ نہیں لاکھ تعداد فرشتے کہاں سے؟ حضور کی حدیث میں دکھاتا ہوں، فرمایا اللہ
پیدا کیے. اگر فرشتے لاتعداد اللہ کے نور سے پیدا ہو تو شرک نہ ہو. اگر جبریل پیدا اللہ کے نور سے ہو تو شرک نہ ہو. بلکہ جو جبریل کو اللہ کے نور سے نہ مانے وہ فرمان مصطفیٰ کا منکر ہے. جو حدیث کا منکر ہو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. بلکہ ان کو نور نہ ماننے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے. ان کو یہ ہے ان کے متعلق عقیدہ نہ رکھنے والا مسلمان نہ رہے. ارے وہاں تو تجھے شرک یاد نہ آیا. جب حضور کی باری آتی ہے وہاں کہتا ہے شرک ہوا, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سینے میں حضور کی محبت نہیں, عداوت بھری ہوئی ہے. اگر حضور کی عداوت نہ ہوتی, اگر جبریل کو نور مانتے ہو تو امام الانبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ بلکہ تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ نور شرک ہو جائے گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے, میرا نبی جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز بھی نور بن جاتی ہے. اس پہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو تو خیر چلے ہیں بن مطلع کھانا نہیں ہو بیماری ہوئی بڑے کہ نہیں اللہ لکھا اپنے نا تو چپ کر کے ٹر گئے دوجے نے جی یہ 10 منٹ بہ گئے دوجے بد گئے دوجے تھا ٹائم دیتا ہے جی میں اور کدھر نہیں جانا تو بالکل جی میں ٹائم دیتا ہے جی گاڑی دیتا ہوں وہ بہنے بجے پہنچی نہیں تھی اب نہ پیا باہر عرض کر رہے شاہی حضرات. تو بات عرض کرنا پیا فرشتے اللہ دے نور چو نہیں, فرشتے اللہ دے بولو فرشتے اللہ دے. تو میں عرض کرنا پیا او نبی نور کیوں نہیں کہ جدے ہاتھ لگ جان تے چھڑی نور ہو جائے. بخاری دی حدیث موجود ہے. اونجا کھن قرآن دی سننا میں حالی تک شعر تو نہیں پڑھیا کوئی, بولو تو صحیح. میں جڑی حدیث پیش کی تھی حدیث نہ ہوئے تے زبان کٹانا, جڑا میں قرآن پیش کیتا ہے قرآن نہ ہوئے تے زبان کٹانا. آڈیو ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی ہے, میں بدل نہیں سکتا. 10 لاکھ روپے انعام دے دیں گا جناب و خوات ہے. میرے نبی نے سوٹی نو ہاتھ لائی, سوٹی نور ہو گئی. وہ میں سنا جانا وا حضور علیہ السلام دے کول وفد بیٹھا, گفتگو ہوندی ہے, رات دیر ہو گئی. آپ نے جس لئے اجازت دیتی تے 2 کھلوتے نے یار فرما تسی کھلوتے ہو حضورو دوجے پاسے محلے دے دوجے پاسے گھر ہے, مدینے شریف دی گلیاں چ گزر کے جانا ہے. آپ نے ہاتھ لائے تے سوٹی نور اگے جا کے رستے دوئے. اگلی آدھا حصہ جہاں میں پیش کرنا اس تو غابہ شریف تھا. اگے جا کے کاروں نے کہا یار پہلے میں نے چھاڑیا. اس نے کہا نبی دا فیض محدود نہیں لیا, سوٹی نو سوٹی لائی وہ بھی چمکن لگ پئی ہے. میرا نبی دا ہاتھ لگے سوٹی نور, سوٹی نو سوٹی لگے وہ سوٹی بھی نور. تے جے پوچھو نبی تے وہ نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ حمدہ رضا خان رحمت اللہ نے کیا سونیا تو کی تیرا خاندان ہی میں ہو رہے. آپ نے فرمایا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا, تو ہے این نور تیرا سب یہ نہیں کر رہا میں ستے پہ بول رہے ہو وڈیرے میں تو ایسے ذوق نال پڑھو بول پھر مزہ آئے گا. مسجد پڑھی ہے ماشاءاللہ. مل کے کہہ لو تو ہے نور تیرا سب کا, تو ہے نور تیرا سب, تو تو ہے
تیری نسل پاک میں بچہ کا تیری نسل پاک میں بچہ نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا کرنے پہ مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا مرض کرنا پیا حضور علیہ السلام دی حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار حدیث نہ ہوئے میں مجرم چور چوری کرے ہاتھ کٹو تاکہ پھر چوری نہ کرے خطیب مسجد میں جھوٹ بولے تے زبان کٹو تاکہ پھر جھوٹ نہ بولے حدیث نہ بکھاوا زبان کٹان واسطے تیار حدیث ہوئے مر جانا مٹی پہ جانی ہے کسے نال نہیں جانا کسے ملا ملوانے نال نہیں جانا قبر وچ کم ہونا تے مدینے دے تاجدار عزیزان گرامی تو فرمایا فرشتے اللہ دے نور جبریل اللہ دے نور وچوں بنیا میکائیل اللہ دے نور وچوں بنیا اسرافیل اللہ دے نور چوں بنیا اسرائیل اللہ دے نور چوں بنیا سارے ملائکہ تعداد اللہ دے نور چوں ایتھے کیوں کیا ہے قیاس نہ کیتا گیا کہ شرک ہو جائے گا جی جبریل نو اللہ دے نور چوں بنیا ایتھے شرک یاد نہ آیا معلوم ہویا عداوت رسول اس کمینے سینے دے وچ عداوت رسول اگر نبی دی غلامی ہوندی تے عظمت مصطفیٰ دا اعتراف کر لیندا تو مسلمان بھائیوں مرض کرنا پیا فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی اپنے نور دے وچوں اور نور دے وچوں جڑا آکھیا کیویں آکھیا کہ مسلمانوں توجہ جے ٹکڑے حصے بھی نہیں تے پھر کی اللہ دے نور دا فیض اللہ دے نور دا بولو بولو اللہ دے نور دا فیض میرا نبی اللہ دا نور حصے ٹکڑے نہیں ہوندا عکس جویں شیشہ ویندو پرتاؤ تے عکس اللہ دے تسی جدو آئی نہ ویندو کچھ کٹدا نہیں تواڈے وچوں ہوندا ہے تے جدا بھی نہیں ہوندا تواڈا کچھ کٹدا بھی نہیں میرا نبی اللہ دے حسن دا عکس تے پرتاؤ ہے اللہ دے حسن دا عکس تے پرتاؤ ہے وضحا دے چہرے والا مسلمان بھائیو اس واسطے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اجدی بیعت کیتی جے فرمایا تسا اور نہیں کدے پتا جے تسا کدی کیتی ہے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جواب آیا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا قرآن پیش کرنا پیا فرمایا تسا اللہ دے اتے بیعت کیتی حالانکہ اللہ دے جات نہیں گا نعرہ تحقیق یہ ساری پہچان ہے تو ہمیں دسی نہ رافضیاں نہ سی خارجیاں نعرہ جدو شرک نال مقابلہ سی مقابلے چ نعرہ تکبیر لگا
مسلمانوں نے نعرہ تکبیر آتا اللہ اکبر یہ نعرہ بچا. اور جس ویلے نبوت دے گستاخ پیدا ہوئے مسلمان کذاب ہو گئے تو نعرہ رسالت بچا یا رسول اللہ. جس ویلے خلفائے رسول دے دشمن پیدا ہوئے اس ویلے نعرہ تحقیق بچا. جس ویلے خارجی پیدا ہویا اس ویلے نعرہ حیدری بچا. اس واسطے یہ ساری ترتیب بھی ہے. اس وقت تم چلو نا اب محفل نعت نعرہ تحقیق ختم کر دیتا. آج جی محفل نعت بنا دینا یہ تقریباً 95% ڈوم کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے رافضی ہوتے ہیں. سب رافضی ہوتے ہیں اور انہوں قتل تلک نہیں. یعنی یہ حضرت مولا مرتضیٰ دی نالین پاک نال جیڑی انہوں دی توہین کرنے والے میں انہوں بھی گمراہ اور بے دین سمجھنا. مگر یہ نہیں کہ اسی صحاب رسول دے منکر ہوئی مگر وہ فیل اس طرح کر رہے ہیں کہ صحاب رسول دا نام تک نہ لیا جائے. مولا مرتضیٰ دے چہرے ول ویکھنا عبادت مگر توہین صحابہ کرنے والا تے ایمان. پھر پاویں علی پاک دا نام کنا لیندا رہے وہ بے ایمان ہے جڑا توہین صحابہ کرے گا. یہ گل یاد رکھو. ہاں یہی یاد سنت کا داتا علی حجویری کا مسلک یہ ہے, خواجہ اجمیری کا مسلک یہ ہے, مجد فیضانی کا مسلک, چاروں سلاسل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مسلک یہ ہے. چاروں سلاسل کے چاروں بزرگ جو ہے چاروں کے مسلک یہی ہے اور بغیر مسل کے حقہ کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. ذرا سا فرق ہو, کوئی چشتی ہو, قادری ہو, سہروردی ہو, نشائی ہو, کس سلسلے سے بھی تعلق رکھے, جب بد عقیدگی کا شکار ہو گیا پھر ولایت بالکل نہیں رہے گی, ختم. یہ پکی بات ہے. اس لیے نعرہ تحقیق مت بھولا کرو. تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا ذرا. میرے نبی دا فیض اللہ تے نور دا فیض ہے. اللہ دا نور نبی ٹکڑے نہیں ہوتا. شاہ جی اللہ دا نور ہے تے فرشتے اللہ دے نور چ نہیں مان لیا. فرشتے کھاتے نہیں, میں کہا نہیں. جبریل کھاتا ہے, میں کہا نہیں. میکائیل کھاتے نے, میں کہا نہیں. اسرافیل کھاتے نے, میں کہا نہیں. اسرائیل کھاتے نے, میں کہا نہیں. آخر پھر جی کیونکہ نور نہیں کھاتا, میں کہا بالکل نہیں کھاتا. حضور کیوں کھاتے, حضور کھاتے نے, میں کہا بالکل کھاتے نے. اعتراض ہے اور عموماً اعتراض ہوتا بات رکھ قابل کو. شاہ جی جو ہوتے تھے پھر کیوں کھاتے نہیں, میں کہا یہ مقابل روح کھانا ہے. روح کھانا ہے, بولو بھی ہے کوئی کائنات دے وچ بندہ جڑا کہ میرے پردادے دا روح آیا سی, ہو سکتا سی انج کرے جو قورمہ پکا کے رکھا جائے میں کھانا ہے. دنیا تے ایک کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی علامہ, کوئی فہامہ, کوئی شیخ الحدیث, کوئی شیخ القرآن بڑا علامہ فہامہ ہوئے, ان پوچھو کہ تواڈے ابا جی, دادا جی, پردادا جی کسی دا روح آیا ہوئے تو آ کے آندا ہوئے بینج کرے جے فرسٹ کلاس نرالے دی مٹھائی لا کے تریا جے میں کھانی ہے. تسی گجرا سیالکوٹ دروازوں مٹھائی لیا جے میں وہ کھانی ہے. تسی یہ کرے جے فلانے تھالی فلانی شاید لیا جے میں کھانی ہے. کدی روح نے کوئی شے کھادی ہے؟ قرآن جو ثابت کرے, حدیث جو روح کھاتا, روح کھاتا نہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام کی نے, بولو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح اللہ ہے اور کھاتے ہیں. ارے عیسیٰ روح اللہ ہو اور اس کے بعد کھائے تو اس کے روح اللہ کا انکار کوئی نہ کرے. جو اس کے روح اللہ ہونے کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں کہ روح جب لباتا پہن کے آتا ہے, روح تو نہیں کھاتا, مگر جب لباتا پہن کے آتا ہے روح تو لباتے کا تقاضا یہ ہے کہ کھایا جائے. اسی طرح نور جب لباتا پہن کے آتا ہے لباتے کا تقاضا ہے کہ کھایا جائے. جب بشری لباتا پہن کے آئے گا وہ کھائے گا. کیوں کہ اگر نہ کھائے گا تو ادھورا, 2 نمبر ادھورا, نامکمل, جس میں کمی ہے وہ صحیح نہیں, اس میں کمی ہے تصور کی جائے گی. اس کا نہ کھانا کیونکہ بشریت
کا تقاضا ہے کہ کھایا جائے. جب بشریت کے لبادہ پہن کے آئے گا پھر وہ کھائے گا. اگر نہ کھائے گا تو نفع کیا ہوئے گا؟ وہ نامکمل تصور کیا جائے گا. اب جیسے روح کھاتا نہیں جب وہ بشری لبادے میں آتا ہے تو کھاتا بھی ہے، اسی طریقے سے نور کھاتا نہیں، جب بشری لبادے میں آئے گا وہ کھائے گا بھی. کیوں کہ جب بشری لبادے کا تقاضا یہ ہے کہ کھایا جائے، اگر لبادہ بھی بشری ہو تو کھایا نہ جائے تو پھر وہ نامکمل ہے، ادھورا ہے، وہ خصوصیت اس میں نہیں، لہذا وہ نامکمل تصور کیا جائے گا. تو میرے نبی کی نہ تو نورانیت نامکمل ہے نہ ہی بشریت نامکمل ہے. لبادہ بشری ہے، حقیقت میرے نبی کی نور ہے. جیسے روح کو لبادہ بنایا جائے تو عیسیٰ بنتے ہیں، نور کو لبادہ بنایا جائے تو مصطفیٰ بنتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جس طرح ایک مثال قرآن چہور دے جانا، فرعون نال مقابلہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام نے جس نے ویکھیا نا موسیٰ علیہ السلام دے کمالات، میرا دھیان کرے جی، اج ہاتھ باہر کڈن تے ہاتھ چمکن لگتا، ہاتھ نور بن جائے. ہاتھ بولو ری، میں نہ بسترے چک کے پنڈوں پنڈ پھرنے والے اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں. فٹے موئے جائے عقیدے دا جدے تے رہ کے ایک بندہ مسلمان نہ کر سکے. بندہ ایک بندہ رہ کے جس عقیدے اس عقیدے دا فٹے منہ جدے اتنے رہ کے ایک بندے کو مسلمان نہ پڑھ. میں نے یہ چیز یہودیوں نے تبلیغ کر دیں. یہودی نے کیا بھائی آپ کلمہ پڑھیں، وہ آتے جی میں پڑھنا. میرے دسو مولوی جی تواڈے نبی چ کی بات ہے؟ میرا نبی تے تواڈے ہی قرآن دسدا ہے اج ہاتھ کردا سی تے ہاتھ نور ہوندا سی. قرآن دسدا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انج کر کے گریباں وچ ہاتھ پا کے باہر کردے نے، ہاتھ چمکدا ہے، ہاتھ نور، ہاتھ چمکدا ہے پیا. کوئی کہندے مولوی جی تہاڈا نبی یہ ہن منہ ڈھیلا کر چھڑے، نہیں وہ تو نہیں تھے. تے ایمان دی سلامتی نال دس، وہ عیسائی آکھے گا، وہ یہودی آکھے گا تے مولوی کو بندے دے پتر والی گل کر، میرے نبی دے ہاتھ چمکن، تیرے نبی چ کمال ہی نہ ہوئے، تیرے نبی چ کمال ہی نہ ہوئے تو مینوں کی آنا پیا؟ کیویں آئے گا؟ بہتری والے پاسے آدمی جائے گا نا. مگر کی ہوئے گا؟ وہ دے آخیا نہیں جس لئے کوئی غلام رسول ہوئے گا. سید العقیدہ آپ نے کیا میں آخیا جی میرا نبی تہاڈا قرآن دس دے، ہاتھ پا کے اج کر دے، ہاتھ چمکن لگ پیندے. میں کہ تیرے نبی دا ہاتھ چمکدا ہے، میرے نبی دا سارا وجود ہی چمکدا. ہاتھ نور نبی سراپا نور مدینہ چور چوری کر من لو سرب وحدہ جڑا مالک کی ہو پیش ہو کیڑا منہ لے کے جاؤ پالتیاں کم نہیں ہونا ہے. اس واسطے اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ رضا آج لے ان کی پناہ، آج لے مزہ نہیں آیا، آج لے ان کی پناہ، آج لے آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانے نہ
کل کو نہ مانیں گے مانے کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مانیں گے کل کو نہ عزیزان گرامی تو عرض کرنا پیا توجہ فرمانا درو جس لئے مقابلہ ہویا جناب موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نے جادوگر بلاوے آؤ موسیٰ مقابلے فرعون دے جادوگرانے ایک بڑی لمبی رسی لے کے اُتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے جادوگرانے اُتے منتر پڑیا رسیاں سپ بن گئیاں وڈی ساری رسی لے کے کٹ کے اُتے فٹ ڈیڑھ فٹ دے ٹوٹے کر کے سٹے اُتے انتر منتر کو پڑیا اور رسیاں جڑیاں نو سپ دے چلا پھر رسیاں سپ بن گئیاں رسیاں جی ساڈے بندے دے چلتے بلے 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 بڑے بڑے ولی نے بھائی یہ ولایت نہیں یہ شعبہ بازی ہے ولایت کی نشانی ہے استقامت عقیدے دی استقامت ہوئے رافضیت خارجیت تو بچے آوے اور شریعت مصطفیٰ تے استقامت ہوئے اے ولایت نہیں جدے شیعت دا رافضیت دا رائی دا دانا مل جائے خارجیت دا رائی دا دانا مل جائے میں نے رب العزت دی قسم ولایت تے دور دی کر لے اور دا ایمان بھی کتنا کمزور ہو جاتا ہے اور اتنا ایمان ہی نکلنا یہ گل یاد رکھ ولایت تو دور کی بات ہے اس کی وجہ حضرت غوث سے پاک رضی اللہ تعالی کی تصریف پڑھ کے دیکھیں بدعقیدہ کی ولایت فسوس الحکم میں غوث سے پاک نے فرمایا ولایت کے لیے شرط ہے دو چیزیں عمل صالح چنگے کام چنگا عقیدہ اس لیے فرمایا وہ صرف اہل سنت کا ہے اہل سنت ملے گا اس لیے کسی اور میں کوئی داد میں نے کسی میدان میں نہ لگا کسی اور کو دادا صاحب بخا دے میں نے نہیں ملے گا بخاؤ کو غوث پاک کسی اور جو نہیں غوث پاک ورگا کو ہو رہے جتھے قبضہ کیتے ہیں سارے اہل سنت نے سب اہل سنت نے یہ اگلے گانے سننے آج کل مسیطہ بھی دے رہے ہیں دربار بھی دے رہے ہیں کیونکہ ایڈی بے نیاز قوم ہے ہر شے چھٹی پہ اے جڑی مسجد ہے قدیم یہ اہل سنت ہی ہاں جی یہ اہل سنت ہی مسجد ہے صحیح جا ہوتا تھا یہ تو مولوی فضل ہی ہوتا سی ٹکر پیچھے ہویا نہیں جی اسی سارے دے ساجے ہیں ایس گل پیچھے وہ نہیں جی اختلافات چکی لینا مثلا جب ورنہ شرپو شریف کا مجھے ہولی ہولی ٹکر پیچھے لگ دے ایک بڑھیا دوجا بڑھیا تیجا بڑھیا چوتھا بڑھیا گئی آج مرکز ہے تحصیل والی مسجد یہ اہل سنت ہی ہے یہ عثمانیہ جڑی ہے عثمانیہ یہ اہل سنت ہی ہے اور ہسپتال والی اہل سنت ہی ہے ایک نہیں کئی چھوٹے سنی جڑے نے وہ وجہ کہ اپنے اکابر نال انہاں دا واسطہ ہی کوئی نہیں اور اس ویلے میرے علم چ نے 3-4 مساجد نے دیوبندی امام نے اور سارے سنی جڑے نے اتوں کر لاؤ انہوں نے کن کو لنگ جائے وہ چھڈو جی مولویاں دی گل ہے وہ بس اگلے دن جناب علی ہوتے اور ڈاکٹر سلیم دا بھائی انتقال اللہ تعالیٰ انہوں پر وہ سنیے دی مسجد کی مسجد نور اہل سنت ہی انہوں نے آخیا جی اور قبضہ چکے انہوں کا ہو کہ ایک وکیل وکیل کا برا اس آخیا جی اتنے نہ تم پڑھنے بجو اتوں جاؤ کولی چل کو نہیں کیوں کیوں یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں گل ساڈے جڑے نے وہ چھڈو جی یہاں گلوں انہوں نے آخیا جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا چلو بجو انہوں تالے مار کے ان کا بجو اتوں کول بھی تمہیں کرا دے ساڈے جڑے نے انہوں مذہب کی گل دسو کر انہوں برادریاں تڑے دوجے تیجے وہ چھڈو جی یہاں گلوں نے شبیر شاہری تے میرے بندے نے انہوں کی کہڑی گل ہے سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا نال جانا ہے تے عقیدے تے ایمان نے نال جانا ہے
جس نے چاہیے نا آخیے ماں صاحب صرف تیرے ساتھ گل ایویں اپنے دل چ نرمائی تے منافقت پیدا کر کے وہ بھی راضی ہو جائے لعنت بھیج جو حضور کسے دور ہے اپنے دلوں میں دور کر جڑا نبی دی آل تو دور ہے جڑا نبی دے صحاب تو دور ہے جو نبی دی ازواج تو دور ہے نبی دی اولاد تو دور ہے جڑا حق تو دور ہے جڑا قرآن تو دور ہے تمہیں دلوں دور کر دامن مصطفیٰ پر نجات دے چھوڑے میں پگلا نہیں ہے گا مینوں اللہ نے برین دیتا ہے مگر چاہیے تے وے نا کہ سیاست پیش نظر میں سگو نہ کراں گل یہ تو میرا چاہیے نا مگر میں ایسی سیاست پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں جہاں ایمان بیچ دیا جائے مرنا ہے میں بھی مرنا ہے اتنے کئی آئے کبھی سکندر کبھی اندر کبھی ذوالفقار کبھی گرفتار کبھی ضیاء کبھی ٹھاک کبھی وزیر کبھی اسیر کبھی لیاقت کبھی ہلاکت دنیا آن جانے جب جائیے تو ایک دے ہو کے جائیے مزہ اس گل کا ہے آ جڑے ایویں سارے دے سانجے بن کے اپنا مزاج ہی نہیں ہے ہاں جی درس کرنے میں مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا ذرا کی ہوتا ہے توجہ فرمانا کی منتر پڑھیا رسیاں جی ساڈے ہوں چاہتے بلے 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 بڑے 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 سدے نے نا ولایت دا نام نہیں ولایت عقیدہ اور عمل صالح فتبعونی جب اتباع رسول کرے گا یحببکم اللہ پھر اللہ کا مقبول بندہ بنے گا آج کل تو لوگوں ولایت دات لا جڑی ہے کہ جی باٹا کا ریٹ ہوتا فلانا پنڈ پٹیا ولی پہ نکلتے اگلے دن ایک اسٹیج سیکٹری مینو آخر لگ پیا جی بڑے پہنچے حضرت صاحب وہ ہوں نا تڑان والے میں کہ بالکل جھوٹا آدمی جی خدا دی قسم میں کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے جھوٹ بول دے مینو تڑان دیا اس تو مینو پتہ نہیں کتب تے غوث بناتا میں کہ بالکل جھوٹا آدمی کذاب آدمی ہے نیک محور چ بہ کے جھوٹ بولتا مینو اپنی اوقات کا پتہ ہے میں کہ میں تے رسول اللہ تعالی ادنا جیسا نہ خان یہ تو اگے حیثیت ہی اپنی کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مفکر قرآن مفکر اسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب میں اپنے آپ کو کبھی دھوکھا نہیں دیتا دھوکھا دے دیا رزق واسطے عزت واسطے میں کوئی بن بناوا میرے پیسے چوکھے ہو جان گے تو رب نے فرمایا میں تختی ہر بندے دے گھر وچ پا دیتی ہے جمن تو لے کے مرن تک کا رزق تو میں کیا رزق کے لیے اگر تصنع بناوٹ کروں تو پیروپیا میرے تو بھی بڑا ہے کوئی تے عزت دین والا بھی ہو اللہ رزق دین والا بھی ہوے تے عزت دین والا بھی ہوے تے جدو جڑے اس آکھیا کہ میں تینوں جمن تو لے کے مرن تک دے جڑے تے میں کہ 5 روپیہ واسطے میں بناوا بندے دا پتر بنتا کہ بڑا جھوٹا آدمی ہے میں کہ میں تے بالکل صاف ستھرا بندہ میری جنت خلوت وچ میں کہ منافقت نہیں ہے جو کو جنتے یا وہ جنت ہو جا میں کہ جھوٹا آدمی ہے میں تے اللہ دے مقبول بندیاں دے در دا غلام ہاں تو عرض کرنا تو سامعین حضرات میں کہ ایڈا چنگا نہیں چنگیاں دا پتر ضرور ہاں تو بہرحال عرض کرنا تو اللہ سانو چنگیاں نال اٹھائے بولو آمین یہ نبیاں صدیقہ شہیداں صالحین دی سنگت رب عطا فرمائے تو میں کرنا سب جس نے رسیاں چھاپڑ گیا انہاں کیا بڑا کمال دنیا نے ویکھیا تو انہاں کیا ہاتھ ہو گئی ایڈا کمال یہ تے مقابلہ کیویں ہوئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام آسے دی تیگ لائی دے کھلوتے انہاں کیا موسیٰ ایک ساڈا کمال آپ مقابلے دے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آسا مبارک ٹلا کیتا جا آسا زمین تے ڈگا تے آسا ڈگ دیا ساری سب بن گیا بڑا بڑا آسا بن گیا سب بن گیا جس لئے آسا
آسا سب بن گیا تو انہیں ایک باری منہ کھولیا، اژدہا بن گئی، ایک باری منہ کھولیا، جادوگراں دے سارے سباں نوں ایک لقمہ بنا کے ہاتھ ہو گئی، یہ حیران ہو گئے۔ آسا جڑا سب بنیا انہیں منہ کھول کے کھا لیا۔ آسا ہے قد کی حضرت موسیٰ دا سوٹا، موسیٰ علیہ السلام دی ڈانگ سٹیا تے سب بن گیا۔ میں پوچھنا گل کرو ہے کوئی جڑا سوٹا کھائے؟ دنیا تے ہے کوئی پیو دادے دی ڈانگ اندر تڑی جڑی کوئی شے کھاندی ہے؟ تمہیں پوچھنا پیا کسی نے گھر کو پرانی ڈانگ پئی ہوئے جڑے آخر جی شاہ والی ڈانگ ہے، رات نو گوشت نہ روٹی کھاندی ہے، وڈڑے دہی پیندی ہے، دوپہری حلوا کھاندی ہے کوئی؟ سوٹا کھاتا نہیں، ڈانگ کھاندی نہیں، ڈانگ نہیں کھاندی، سوٹا نہیں کھاتا، مگر موسیٰ دا سوٹا کھاتا پیا۔ کیوں؟ جدو سوٹا سپ دے روپ میں آئے گا، جدو موسیٰ دا آسا جڑے سپ دے روپ میں آئے گا پھر انہیں کھاتا نہیں، کیونکہ سپ چھوٹیاں سپاں نو کھا جاتا ہے، وہ خاصیت پیدا ہو گئی، چھوٹیاں نو کھا گیا۔ اگر چونکہ سپ کھاتا ہے چھوٹیاں نو، یہ وہ خصوصیت وچے وہ خاصیت ہے، چھوٹیاں نو کھاندا ہے۔ اگر موسیٰ دا سوٹا سپ تے بن گیا چھوٹیاں سپاں نو نہ کھاندا تے کی ہوندا؟ موسیٰ دا سوٹا ادھورا تصور کیتا جانا سی، نامکمل وہ خاصیت کھانا سی، انہیں کھاتا نہیں، لہذا نامکمل ادھورا ہے، لہذا انہیں کھا کے دسیا میں صحیح اور میرے کسی گل دی کمی نہیں، میرے کسی گل دی کمی نہیں۔ جس طرح سوٹا کھاتا نہیں جدو اس لبادے چاہے پھر کھا بھی لینا ہے، نور کھاتا نہیں جدو اس لبادے چاہے تے کھا بھی لینا ہے۔ مگر میں نہ کھاواں تو تے میں نہ کھاواں تے جان دے دیاں گے، اگر میرا نبی نہ بھی کھائے تے کچھ فرق نہیں ہوندا۔ اودے تے حدیث پیش کر جانا، امام الانبیاء نے وصال دے روزے رکھے، جس نے صحابہ نے ویکھیا امام الانبیاء وصال دے روزے رکھ دے پے، انہاں نے بھی وصال دے روزے رکھے، نہ سیری نہ افطاری، جدو کچھ بھی نہ کیتا صحابی کمزور ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیوں کمزور ہوندے ہو پے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی بھی وصال دے روزے رکھ دے ہو، اسی بھی وصال دے روزے رکھنے ہاں۔ فرمایا ایوکم مثلی، کیڑا تواڈے چوں میری مثل ہے؟ تسی سحری بھی کریا کرو، تسی افطاری بھی کریا کرو۔ سحری بھی کرو تے افطاری بھی کرو۔ میرا نبی کھان دا محتاج نہیں، میرا نبی کھان دا بولو بولو میرا نبی کھان دا محتاج نہیں۔ لو اسی تے تسی محتاج آ، میرا نبی کھان دا محتاج نہیں۔ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا توجہ فرمانا، کیونکہ لبادہ میرے نبی دا بشری ہے تے لبادہ بدلن نال حقیقت نہیں بدل دی۔ او دے تے توجہ فرمانا، ایک مثال دے جانا ایک ہی ہے جی لو ایک ہی ہے سر، میں مسئلہ سمجھانا چاہنا ایک ہی ہے۔ اے وی لوہا یہ سٹینڈ بن گیا، دا نام کی بن گیا سٹینڈ، وہ کی ہے وہ ہے کی ہے سر لوہا، شکل کی نام کی بن گیا پکھا، وہ دی حقیقت نہیں بدلی، وہ دی شکل بدلنا لو دا نام پکھا بن گیا۔ اس لوہے دا چاقو بنا لو نام بن جائے گا چاقو، حقیقت لویا۔ وہ ٹوٹیاں بنا لو مسجد دیا، نہ ٹوٹی بن جائے پی جائے گا ہوئے گا کی لویا۔ وہ پائپ بنا لو وہ نام پائپ ہو جائے گا، حقیقت کی ہے لویا۔ وہ بندوق بنا لو حقیقت کی ہے لویا، نام کی بن جائے گا بندوق۔ حقیقت سے اس کی حقیقت نام بدلنے سے لبادے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کا چاقو بن جائے، بندوق بن جائے، تلوار بن جائے، توپ بن جائے، جہاز بن جائے، اس کی حقیقت لوہا ہے، وہ اس کی قائم کی قائم رہے گی، اس لیے کہ لبادے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، اور لبادہ اللہ نے پہنایا بشریت کا، جیسے
سے روح کو لبادہ پہنایا بشریت کا، تو حضرت عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا، وہ بدلہ نہیں، روح ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے لبادہ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر میرے نبی کی بشریت بھی نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفسر قرآن مفکر اسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب، آفتاب عالیہ مڑیانہ شریف، صاحبزادہ پیر سلطان عارف صاحب۔ تو عرض کرنا پہ توجہ فرمانا، میرے نبی کی حقیقت نہیں بدلی، حقیقت نہیں بدلتی۔ اور پھر حقیقت کیا ہے؟ توجہ، ایک دو بات عرض کر کے پھر میں ملا عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی اندر پیا، قرآن کے اندر کہ تیری تے میری حقیقت کی، فرمایا اڈیاں مار کے ٹرنے پیا، کیا تو زمین نو سرا کر لیں گا؟ نہیں، فرمایا کدی غور کی تیری حقیقت کی ہے، ماں باپ دے ملاد نال پانی کا بے قدر قطرہ، پانی کا بولو بے قدر، اللہ نے فرمایا بے قدر قطرہ، بات رہا قابل غور ہے۔ یہ ہے میری تیری پیر فقیر مولوی پیر علامہ فہمی ولی غوث کتب ابدال سب کی حقیقت یہ ہے، مگر میرے نبی کی حقیقت کیا ہے؟ نور، قد جاءکم من اللہ نور، کیونکہ میرے نبی دا نور ہی منتقل ہو کے آیا۔ حدیث ہے ایک آسی یاد نہیں، شفاعت حدیث نقل کیتی ہے، میں جڑی تحریر کیتی ہے کتاب نورانیت مصطفیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں نے یہ حدیث درج کی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو صلب آدم میں میرا نور رکھا گیا، پھر میرا نور پاک رحموں پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا میرے والد گرامی تک آیا، اور پھر میری ماں کے رحم اقدس میں منتقل ہوا، اور میری ماں نے مجھے جنم دیا، اور جب میں پیدا ہوا ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی اور نور ہی نور پیدا۔ میری تیری بنیاد اور ہے، نبی کی بنیاد اور ہے، تو جب بنیاد ہی ہو رہے تو مطابقت کیویں ہو جائے گی؟ بنیاد ہی ہو رہے تو مطابقت نہیں ہو سکتی۔ جیڑا میں کہہ کہ لبادہ بھی نور، جیڑا نے جی یہ دسو نور اللہ نور کیویں ہو گیا؟ آؤ میں عرض کر دینا، یہ آخری بات عرض کر کے پھر کے چلنے آ، اگرچہ اور بھی دلائل تو کافی نہیں۔ نور بھائی قرآن جڑا نازل ہوتا ہے، قرآن کی ہے، قرآن نور ہے، کہ بولو قرآن کی ہے، قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ میں نور ہوں۔ تو جس لئے نازل ہوتا سی حدیث آتی ہے کنٹی جیسا آواز، شہد دی مکھی جیسی بن بناہٹ جیسا آواز، صحابیہ نو سمجھنا ہے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی مولا حسن مولا حسین دیگر مقتدر صحابہ ازواج رسول ام المومنین عائشہ صدیقہ دی گودری سن ادوار سی جدو وحی نازل ہوئی ازواج وچوں ایک اعزاز حضرت ام المومنین محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اعزاز حاصل ہے۔ فرما دیا نے کہ کیفیت تاری ہوتی سمجھ نہیں آئی، اور نازل کی ہو رہا سی؟ بولو زور نہ کہتے ہو، پھر کہہ لو کی سی؟ قرآن، قرآن نہ قرآن کی ہے نور، وہ جڑا نازل ہو رہا سی وہ بھی نور، تے جڑا نبی الفاظ دا لبادہ پہنا کے پیش کرتا سی وہ بھی چھیتی سمجھ کر لینے بجایا نازل ہونے دے تے شاید دی مکھی آپ صاحب انہاں دے سینے چ کی ہے؟ وہ کی ہے؟ ایک حافظ کے سینے وچ جڑا قرآن ہے وہ کی ہے؟ بولو وہ دی کیفیت کوئی دس سکتا ہے؟ نہیں۔
دے سینے دے وچ جڑا قرآن ہے وہ بھی نور، جس لئے زبان جو الفاظ بولتا ہے وہ الفاظ بھی نور، وہ جڑی سینے دی کیفیت ہے وہی نور، تے جڑے الفاظ نے وہ بھی نور، جڑے سینے چ نا وہ دے وچ کوئی لفظ نہیں نہ لکھے سینے چ، بولو تے صحیح، وہ سینے چ لفظ نہیں نہ لکھے، وہ ایک نہیں لکھے الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک ورقہ سینے دا پھر دوجا پھر تریجا، اتنے ایک نہیں۔ ایک حافظ دے سینے وچ جڑا قرآن ہے وہ کی ہے، بولو وہ دی کیفیت کوئی دس سکتا نہیں۔ حافظ دے سینے دے وچ جڑا قرآن ہے وہ بھی نور، جس لئے زبان جو الفاظ بولتا ہے وہ الفاظ بھی نور، وہ جڑی سینے دی کیفیت ہے وہی نور، تے جڑے الفاظ نے وہ بھی نور، جڑے سینے چ نا وہ دے وچ کوئی لفظ نہیں نہ لکھے سینے چ، بولو تے صحیح، وہ سینے چ لفظ نہیں نہ لکھے، وہ ایک نہیں لکھے الحمدللہ رب العالمین، وہ ایک ورقہ سینے دا پھر دوجا پھر تریجا، اتنے ایک نہیں نہ لکھے، سینے میں جو قرآن کی کیفیت ہے وہ قرآن ہے، وہ بھی نور، جو زبان سے نکالتا ہے وہ بھی نور، اس کا مفہوم نور، اس کی شرح نور، اس کی ہر چیز نور، اور قرآن ہوا نور علی نور۔ اس طریقے سے جو نازل ہوا وہ بھی نور، جو لبادہ پہنایا گیا وہ بھی نور، الحمدللہ رب العالمین، جو الفاظ کا لبادہ ہے وہ الفاظ بھی نور، اور الف انار تے الحمد الف نال مقابلہ کرے تے چمڑ پونی ہے نا، بے بسم اللہ نال بے باندر والی مقابلہ کرے تے چمڑ پونی ہے نا، انہوں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ یہ بے بسم اللہ جو ہے اس کے متعلق علی المرتضی فرماتے ہیں کہ سارے قرآن دا علم بے علی المرتضی سوری جناب علی المرتضی نے حضور نے فرمایا ساری قرآن دا علم الحمد وچ، الحمد دا سارا علم سارے قرآن دا بسم اللہ دے جتنا علم ہے بسم اللہ دی بے دا نقطہ جڑا ہے وہ دے وچ، تے اس بے دا اے مقام ہوئے تے ادھر بے بکری والی جڑی ہے وہ ایویں بھی ٹپے نہیں گل سمجھے، بے بکری والی ایویں بھی ٹپے، اے بے ہو رہے او بے ہو رہے، اے نور علی نور ہے، اور صرف بے ہی ہے۔ آیا حاجی ترد کرنا پہ امام الانبیاء نے فرمایا میں پیدا ہویا، میرا نور محمد منتقل ہویا، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہ چاہتے 70 مرتبہ یا 75 مرتبہ ساری اکھان نبی دی زیارت کی تھی، جلال الدین سیوطی فرماتے نے خصائص الکبریٰ وچ جدوں نبی پیدا ہوئے نے تے کی ہویا پسرا دے اونٹاں دیاں گردناں نظر آ گئیاں، ہر پاسے نور، ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا ہے، اس لیے ہر پاسے نور ہی نور پھیل گیا۔ او دا ترجمہ انج کر لینے کہ کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا، کملی والا آ گیا تھا تھا میں ملاد پیش کرنے لگا مل کے مسیطے بیٹھو جنہیں بابا نے بلند پڑھنا برداشت کرے گا، چون نہیں بولنا ہے، مسیطے بہ گیا میں نہ ہاتھ کھڑے کرے، جنہیں اچھی پڑھنا ہے جنہیں نہیں پڑھنا نہ دے، میں صرف ویکھنا کیڑا بہت وڈیرے جنہیں انہوں نے معافی ویکھنا کیڑے مڑے جو کیڑا نہیں چک رہا۔ اچھا واہ باشا نور ازلی چمکیا غائب
سویرا ہو گیا کملی والا گیا تھا کملی والا گیا تھا نور عدلی چمکیا غائب اندھیرا لانا قرآن پیش کر دے جائیے نور عدلی چمکیا قد جاءکم من اللہ نور نور عدلی چمکیا غائب داعیا الی اللہ بإذنہ وسراج منیرا نور عدلی چمکیا غائب کملی وعدہ کیا تھا گیا کملی وعدہ کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ جدو سیدہ نے خصائص الکبریٰ دی حدیث پیش کرنا پیا ہر پاسے چانن ہر پاسے نور نور پھیل گیا فرمودیہ نے بصرہ دے اونٹاں دیاں گردناں نظر آ گئیاں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت جناب سیدہ آمنہ فرمودیہ نے خارج منی نور میرے وچوں بھی نور ہی خارج ہویا ہے امام الانبیاء دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے پیا ہر پاسے چاننا نہیں چاننا نے اور مسلمانوں ذرا توجہ لگ عرب دے رواج دے مطابق دائیاں لہن ہو دیا نے جھنڈ چاہو دے نے دائیاں کے بچے لہ جا دیا نے پاؤ دیا نے پھر انہاں دے والدین انہاں نو انعام کو صلہ دین دے نے دائیاں دا جھنڈ آیا آدھے نے جی دائیاں نبی نو یتیم سمجھ کے مسکین سمجھ کے چھوڑ گئیاں میں کیا میں نہیں مندو جدی خدمت واسطے آسیہ آ سکتیاں نے اور یم آ سکتیاں نے جنت وچوں حوراں آ سکتیاں نے انہوں مکے دے بدوا دیاں مائیاں چھڑ جان میں نہیں مندو میں کیا شاہ جی اکھے لکھیا ہے انجے میں کیا میں نہیں مندو تاریخ مصنف دی آئی نہ دورے میں نہیں مندو انہوں دائیاں چھڑ جان میں جو کہاں گا میرے نبی نے انہوں دائیاں نو قبول نہیں کیتا میرے نبی نے انہوں دائیاں نو قبول ہی نہیں کیتا کیوں کہ نبی آگے ہی باخبر ہے انہوں پتہ ہے میں کدھر جانا کدھر نہیں جانا نبی نو علم ہوتا ہے اس پاس ان گل کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی اس واسطے کون نے دائیاں جڑیاں چھڑ جان میں کہا میں نہیں مندا دائیاں جڑیاں نے وہ چھڑ جان نہیں میں جو کہاں گا میرے نبی نے دائیاں نو قبول ہی نہیں کیتا ادھر دائیاں جڑیاں نے بچے لیندیاں نے پیاں اور ادھر حلیمہ ہوندیاں نے پیاں سوال خیال آیا میں غریب نہیں ہاں کوئی بچہ امیراں دے بچے تے لے جان گیا فطرت عورتاں دی سوچ امیراں دے پہلے اگے گئیاں نے اچھے رئیساں دے بچے اور لے جان گیا خیال آیا فوراً ندائے ہوں گے پیا فوراً ندائے ہوں دیئے پی واہ 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 وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ اج کرم کمایا جائی اج اج کرم کمایا جائی وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کما اج کرم کما جانا ایک یکتا تیری جھولی وچ ایک یکتا تیری جھولی وچ اج گوہر
فکر نہ کر، تیرے واسطے کو انمول شہزادہ ہے۔ اللہ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں آہستہ آؤنیاں پئی ادھر دائیاں جڑیاں نے بچے لے کے دائیاں جاندیاں نے پیاں مسلمانوں۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں جا کے جس لے بیٹھی ہاں بیت اللہ شریف دے کول جا کے ڈیرا لایا ہے، میں اپنا شوہر میرا قریب نال میں اپنی سواری، پھر میں پتا کیتا مینوں پتا لگا اس محلے گئی جس محلے وچ نبی دا مکان سی۔ میں دا حلیمہ خوش قسمت ہے اس محلے جاویں جڑا سرکار دا بندہ ہوئے۔ فرماندیاں پھر پوچھدی اس گلی گئی جڑی سرکار دی گلی ہے۔ فرماندیاں نے پھر گھر پوچھیا نبی دے بوئے تے گئی۔ میں کیا حلیمہ تیری قسمت تو نثار جاواں، بلند قسمت والا وہی ہے جڑا رسول دے بوئے تے لگا جائے، وہی نصیبہ والا ہے جڑا دے بوئے تے چلا جائے۔ رب بھی آندا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، رسول اللہ دے بوئے تے لگا جائے بڑی گل بڑیا نصیبہ والی ہے۔ جس لئے اوپر ندائی ہوندی ہے پھر مختصر ذرا کرنا۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے میں گئی ہوں جا کے سیدہ نبوت دی بینی خوشبو آؤندی ہے پئی، میں سیدہ دی بار کا چرل کیتا ہوں جویں عورتاں دی عادت شہزادی ہے، ذرا اپنا بچہ تے بخا دے۔ شیخ عبدالحق محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور سفید رنگ دے اونی کمبل دے وچ لپیٹے ہوئے سن، ننے خراٹے لے رہے سن، ننے خراٹے لے رہے نے۔ میرے کیتا سیدہ نے چہرے تو جس لے رخ تو پردہ ہٹایا، ایک نور دی لات نکلی جڑی آسمان تک گئی، ایک نور دی لاٹ نکلی جڑی آسمان تک گئی۔ تاجدار گولڈا دی زبان وچ ترجمہ کر لینے فرماندی نے جدوں میں ویکھیا ہی تے مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دلا نورانی، متھے چمک دلا متھے چمک دلات نورانی، متھے چمک دلات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، جی کالی زلف تے اکھ مستانی، مستانی کالی زلف تے مستانی، اور متھے چمک دلا نورانی۔ متھے چمک دلات نورانی، متھے چمک دلات نورانی، متھے چمک دلات نورانی، چمک دلات نورانی، اور متھے چمک دلات نورانی، کالی زلف تے کالی قد جاءکم من اللہ نور، متھے چمک دلا وداعی من اللہ بإذنہ وسراج منیرا، متھے چمک دلا متھے چمک دلات نورانی، متھے چمک دلات نورانی، نورانی
حلیمہ فرماؤندیاں نے مختصر کرنے سیدہ دی خدمت وچ عرض کیتا بچہ مل جائے اور شاد کر لیں گے سیدہ نے اج حضور نو کے کیتا حلیمہ فرماؤندی نے میں ہاتھ پھیلائے حضور نو حاصل کرنے واسطے حلیمہ تیرے نصیباں تو قربان جڑی حضور نو لینی ہے بھئی عزیزانی گرامی فرماندیاں نے میں دینیاں ندا آؤندی ہے پئی ندا آؤندی ہے پئی بڑی تو نے تاکیر جسے میں حضور لینی ہے پئی تے ندا آؤندی ہے پئی بڑی تو نے تاکیر جنہوں دل جا حضور دی محبت دے انہوں دعوت دے ذرا پاہاں دے بلند مل کے کہہ لے بڑی تو نے تاکیر بڑی تو بڑی تو نے تاکیر بھائی حلیمہ بڑی تو نے تاکیر بھائی حلیمہ تو نے بڑی تو نے جس درخت کو لگی آواز آیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جی میں درخت کو حجر کو پتھر کو لگی اوتھے بھی آیا ہے درود آواز آیا ہے میرے نبی حلیمہ فرماندی میں لے کے گھر پہنچی گھر جانی میرے گھر برکتیں ہی برکتاں ہو گئی میرے نا دی برکت حضور تشریف لے گئے نے نا یہ تے تشریف لے گئے نا میں حدیث وکھاؤں گا حضور دا نام رکھیا جائے جس گھر میں اس گھر میں برکتاں ہوئی ہیں اس واسطے حکم ہے کہ نام محمد رکھو بچیاں دا ہاں اس گھر میں رزق دی کمی نہیں آئے گی جڑا اس نیت نال نام رکھے کہ جدے نام نال محمد آئے بے شک بلکہ قیامت والے دن حدیث پتہ کہ یہ قیامت والے دن اگر آپ آکھے گا کہ نا جی میرا نا جی محمد دین تیرا نا جی میرا نام محمد علی تیرا نا کی میرا نا جی محمد اصغر تیرا نا کی جی میرا نام محمد شاہ جدے نام نال محمد آوے گا آپ آکھے گا کہ لامبے ہو جاؤ رافضی خارجی عیسائیت یہودیت کو عقیدہ بند نہ ہوئے صحیح العقیدہ جسلے ہوئے تے نام کی ہوئے محمد رب آکھے گا ہو اساں یار دے نام دے صدقے تانوں بخشیا اسلام ہونا جدا دل میرے کو آ موٹے کیونکہ رب نبی دے نام دے بخش دیتا آدم علیہ السلام دی توبہ بھی حضور دے نام دے صدقے ہوئی اس واسطے بچیاں دے نام سونے سونے رکھیا تھا عجیب عجیب نام رکھتے ہیں ساڈے عجیب عجیب ایسے نام جنہ کا نبوت حضور نے فرمایا سونے نام رکھو نام کا بھی اثرات ہوتا حضور دے نام نہ رکھ تو مسلمان بھائیو آخری بات کرنا توجہ فرما دیا نے حلیمہ کہ میں گھر جی بچے چٹائی چار پائی تے لٹا کے ماواں کام کر دیا نے میں گھر دے کام کرنی بھئی شام دا ویلا ہے تے میں وینی کیا کدی چند مشرق وال دوڑدا ہے کدی مغرب وال دوڑدا ہے کدی شمال وال کدی جنوب وال کدی
لاندے کدی چڑھدے کدی دکھن کدی پہاڑ. میں بڑی حیران ہوئی اج چن کی ہویا ہے. فرماندیاں نے میں اچانک ویکھیا حضور کھیل دے نے پے جدھر انگل اٹھدی ہے چن ادھر ہی ہو جا. جدے اشارے تے چند چل اور حضور تشریف لے آئے نے وَيُزَكِّيهِمْ. آن کا مقصد کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ. فرمایا تو پاک کرنے واسطے آیا. آیا کہنے واسطے قوم نو کڈے چوڑ نے جڑے اندر پاک ہی کوئی نہیں ہویا. بڑا 100 منڈا ہوئے مثال کے طور پہ ماسٹر رکھا جائے سکول امتحان ہوئے 99 فیل 1 پاس. انہوں ڈپارٹمنٹ نے کہ تیری کارکردگی کی ہے نہر تصور کیتا جائے گا. کائنات کا نبی بنا کے بھیجیا تے پاس صرف 1 نہیں. تم غلط بیانی کرتے ہو بکواس کرتے ہو. میرے نبی پاک کی جدھر نگاہ اٹھی ہر چیز نے کرما پڑھ کے نبی دیا غلام شاہ. جو ایسا سمجھتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ایسا پاک کیا جیسے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا. جب سورج چمکتا ہے اس کی ایک کرن گرے تو پورا حافظ آباد نہیں پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے. ایک کرن آفتاب نبوت کی ابو بکر کے دل پہ پڑی وہ صدیق بن گئے. عمر کے دل پہ پڑی فاروق اعظم بن گئے. عثمان غنی کے دل پہ پڑی ذی النورین بن گئے. علی کے دل پہ پڑی اور حیدر کرار اور مشکل کشا. اور ایک بات یاد رکھو آج مختلف فتنے جنم لے رہے ہیں. کوئی صحابہ دا نام لے کے کوئی آل دا نام لے کے کوئی کسے دا نام لے کے مگر ایک گل یاد رکھو سنیا دا عقیدہ ایسی آل نو مننا جنوں مننے حضور دی وجہ تو مننا. اگر حضور نو عقیدت دا مرکز بناؤ گے نا تو تمہیں کوئی رافضیت خارجی دے فتنے کو محفوظ ہو جاؤ گے. اس ویلے ہر بد عقیدگی کو تسی محفوظ ہو جاؤ گے جس لئے عقیدت دا مرکز حضور نو بناؤ گے. جس لئے حضور ویکھنا کہ حضور نے تعلق ہدایت قرآن آندا ہے الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى. مودت تے قریبی پہلا بندے دے قریبی ماں پیو بنتا ہے جسے آتا دنیا تے. پھر بہن برا ہوتے ہیں وہ رب نے دیتے ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ برا میرے بھائی نے سید فداؤ صلی اللہ تعالیٰ سدا سلامت رہے تے باسے تے با ایمان رہے آفات و بلیات کو محفوظ رکھے. بہت تابعدار اللہ زندگی دے سو تے عزت رزق ایمان دے سو. مگر مینوں یہ تے کہہ سکتے کبھی وہ جی گل ہوئے تو وہ کہہ سکتے بھائی جان میں تھوڑے برابر دا ہاں تھوڑے ایک ماں پلیا میں کٹ نہیں تھوڑے تو ایکو جہا ہے کو میں برابر دا ہاں کٹ دا نہیں تو وہ حق بنتا ہے چونکہ برابر دا نبی نو رب نے برا نے دیتی تاکہ کوئی برابری دا دعویٰ کرے ہی کہ دوجا ہوئے ہی کوئی نہ جڑے کہیں کو جائیں گا تے جے وہ تھے کوئی نہیں تے تو کڑے باغ دی موڑی ہے رات دی کوڑ کی نہیں جتیرہ نہ جپے. تو گل پہ کرنا حضور نہ لگی تے دوجا ہوگا پھر بہن پرا اتو کے پھر جس نے بچہ جوان ہوئے تے پھر بیوی سسرال پھر اولاد پھر اولاد. ترتیب بھی قدرت نے کہتی رکھی ہے. پہلا جدو دنیا تے آتا ہے ماں تے پیو پھر بہن تے برا
پھر جوان ہوئے تے سسرال تے بیوی، پھر اولاد، پھر اولاد جوان ہوئے تے پھر داماد، اولاد جوان ہوئے تے پھر داماد، اور داماد جدو بنے پھر دوترے، ترتیب ہے نا، اور دوتریاں واسطے اور محترم، اور داد کے بھی محترم، نان کے بھی محترم، ان کے لیے احترام ہے اور ان کے لیے محبت ہے۔ بڑوں میں بڑوں کو محبت ہے، چھوٹوں کو احترام ہے، اور بالکل سیم پوزیشن ہے۔ حضور نال عقیدت، مینو رب العزت دی قسم میں صدیق نو کدی نہ مننا، میں تا مننا میرے نبی دا غلام ہے، میں کدی عمر فاروق نو نہ مننا تا منیا میرے نبی دا غلام ہے، میں کدی حضرت عثمان غنی نو نہ مننا تا منیا میرے نبی دا غلام، میں کدی علی نو نہ مننا میں تا منیا میرے نبی دا غلام ہے، میں کدی حسنین نو نہ مننا میں تا منیا میرے نبی دا غلام ہے، کیونکہ میں تے رب نو تا منیا کہ رب محمد جس لئے یہ عقیدہ رکھو گے وہی وجہ رب نو ہی بندہ یہ تو وڈی گل تے نہیں نا، جس لئے صرف آپ نو منو گے تے رافضیت وال ٹر جاؤ گے، جس لئے صرف آپ نو منو گے پھر خارجیت وال ٹر جاؤ گے، حضور نو منو گے ہر فطرے کو محفوظ ہو گے، ذرا سن نہیں رہو گے۔ کیوں کہ بھائی احترام مدینے شہرہ مشہر ہے، مدینے نال پیار تے تاں ہی کرنے نا حضور دا، بولو تے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نال پیار کرو سنیو، جس لئے نبی نال پیار کر لو گے نا، میرے سارا دین اس حدیث میں حضور نے فرمایا ادھو تکر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا مومن جب تک والدین اولاد کائنات دی ہر شہر نال بڑھ کے میرے نال پیار نہ کرے گا ادھو تکر ایمان والا نہیں۔ جس لئے حضور نال پیار کر کے منے گا، حضور کی وجہ تو منے گا نا، پھر گمراہ نہیں ہوگا، حضور کو چھاڑ کے خدا کو منے گا تو ایمان ہوگا، وہی وجہ کیویں منے گا وہ تے نظر ہی نہیں ہوگا، وہ تخیل تصور فہم و گمان چ نہیں ہوتا، کیویں منے گا؟ اگر حضور کا نام پالیے اللہ کا نام لے تو بھی گمراہ ہے، اس واسطے کہ وہ کیویں من سکتا ہے خدا نو، خدا بھی وہ تے پختہ یقین ہے جڑا نبی دی زبان تے اعتبار کرے گا۔ تو مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے، حضور دا صدقہ اپنے مسلک مذہب نال وابستگی پیدا کرو، نجات دے اوتے یہ تے نجات ہے۔ اگر برائی تے نہیں باز آ سکتا تے نمازی تو نماز نہیں چھڑے، جے چور چوریوں باز نہ ہے تے نمازی آ کے چل یار تا کی اللہ وہ ٹھلا بن بجائے۔ اس واسطے سنیو اپنا مسلک مضبوط کرو، اپنے مسلک تے رہو، اور جب جہاں مسلک کی بات آئے اتنے میں چھوٹی جی دوجے مذہب تے بڑے مضبوط نے، تو ہم ایک صرف مثال دین لگا، سارے محلے جس نازمہ کے الیکشن ہوئے پورے اس وارڈ کے 70 کے 80 ووٹ سن شیعہ دے انہوں انسانی بھی سن، کمیار بھی سن، دوجے بھی سن، سارے سن۔ انہوں نے آخیا جی ساڈے، انہوں نے آخیا جی برادری، انہوں نے آخیا نا جی نا کوئی برادری اسی صرف شیعہ وا، ساڈے 60-70 ووٹ تاں لینے جے سانو دینے جے تھے، نہ کوئی انصاری بنے، نہ کوئی ربانی بنے، نہ کوئی غفاری بنے، نہ کوئی سید بنے، نہ کوئی، آخیا جی اسی صرف شیعہ وا، اسی صرف شیعہ کوئی دور کی گل نہیں نا، میرے محلے کی گل ہے، شارا فروخ اور ایک ممبر ہی لے گئے نا، ساری ایڈی بادشاہ قوم ہے، یہاں سنیے تو نہ تو سدیے نا، یا اے بد عقیدہ جی ادھر نہ کرو آج کر لو، وہ چھڈو جی برادری کا کہ شاہ اور کہڑی گل ہے۔ اور یہ صرف میرے لیے، میں واللہ یہ نہیں کہہ رہا، جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو سنیت کو مضبوط کرو۔ اگر دوجے لوگ کرتے ہیں سارے کام ہی روتے سی ادو آنے کہ سارے بندے جڑے نا انہوں نے یہ سوچ نہیں آتی، اگر سڈیا آ جائے نا وڈے قسمے یہاں کے پٹنے صاف ہو جان، سارے وڈے سب سنی ان تو اللہ کا فضل کرنا سب ٹھیک ہوئے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرو
کہ ہم مسلکن مضبوط ہونا ہے. ہم نبی کے غلام ہیں اور اللہ خاتمہ یہ سے تے کرے تے جو اٹھیے نبی کا نام لیتے اٹھیے. مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، دین دنیا چ برکت کرے، اللہ آخرت بہتر کرے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت